ورنہ پھر چاہے دلن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور پھر چشتیوں کا پیر بولا واسع علوم میرے علی بولا پیر سید نصیر الدین نصیر کا قلم بولا کب سے ہوئے مصطفیٰ سے ایسی زیبا آئی ملی کہ لکارن کے چمن پھولوں قرآن آئی ملی جس طرح اٹھی نگاہ محفل کونین میں رحمت للعالمین کی جلوہ فرمائی ملی. میرے عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان لطف آیا ڈھونڈنے کا جتنی گہرائی ملی. اور چادر زہرا کا سایہ اے میرے سر پہ نصیر ارے فیض نسبت نے کی یہ نسبت بھی زہرائی ملی. امام فاطمہ دے امام فاطمہ دی میری فاطمہ دے بلال فاطمہ دی سید فاطمہ دے سیاد افسر فاطمہ دی شہید فاطمہ دے شہادت فاطمہ دی امین فاطمہ دے امانت فاطمہ دی شجاع فاطمہ دے شجاعت فاطمہ دی مرتضی فاطمہ دا مرتضی فاطمہ دی مصطفیٰ فاطمہ دا مصطفی فاطمہ دی بے خدا فاطمہ دا خدائی فاطمہ دی. بھرپور محبتوں میں سلسلہ نصر کو کچھ دیر کے لیے موقوف کرتے ہوئے سلسلہ نصر کا آغاز کرتا ہوں. نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں مسلک اہل سنت کی حد لذیذ شخصیت شہباز خطابت فخر السادات گل گلشن زہرا بطول حضرت علامہ مولانا سید مختار حسین شاہ صاحب مدد اللہ علانی جو کہ آپ کے علاقہ کے مایہ ناز خطیب ہیں تشریف لائیں اور آج کی اس بزم کے حوالے سے اظہار گفتگو فرمائیں. محبتوں کے ساتھ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تے ایک ہاتھ نعرہ رسالت تے دوے ہاتھ جاگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. میرے دوستو کوئی زبان خاموش نہ رہے, محبت سے درود پاک کا نذرانہ پڑھیں. ہم درود یہاں سے پڑھیں گے ہمارے آقا مدینے میں سنیں گے. یہ محفل بھی ان کی نظروں کے سامنے ہے, ہمارے درود کو وہ سن بھی رہے ہیں اور جو محبت سے درود پڑھتا ہے اس کی شکل کو بھی میرے آقا پہچانتے ہیں. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. توجہ فرمانا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواب کے اندر میرے باپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. تو خواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو 2 بات عطا فرمائی. توجہ ہے, محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. 2 بات عطا فرمائی. اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب 2 بالوں کے سامنے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھا جاتا تو جب ہم درود پڑھتے تو وہ بال خوشی سے جھوم اٹھتے تھے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اب پتہ یہ چلا میرے سرکار کے جسم کے جو بال ہیں اگر ان کے سامنے درود پڑھا جائے وہ جھوم اٹھتے ہیں. تو جب آپ کا امتی آپ کے درود پڑھے گا تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیسی خوشی طاری ہوگی. محبت سے کہہ دو نا سبحان اللہ. دوستو میں تو بیان ادھر ہی کرتا رہتا ہوں, بندہ ایسا چیز نے کیا بیان کرنا ہے. میں تو فقط حاضری کے لیے 5-10 منٹ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں.
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کرنا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ عرس محبوبین کی محفل ہے۔ آج دو محبوبوں کی شادی ہے، دو محبوبوں کی شادی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ ہی تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ قیامت والے دن غمگین ہوں گے۔ میرے دوستو توجہ کرنا، خوف کیا ہوتا ہے اور غم کیا ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا مشرف صاحب کے پاس اقتدار کی کرسی تھی، آج وہ کرسی مشرف کے ہاتھ سے نکل گئی، آج مشرف صاحب کو اس اقتدار کی کرسی کے جانے پر غم ہے۔ کیا ہے؟ غم ہے۔ اور صدر زرداری کو اپنے اس اقتدار کی کرسی جانے کا خوف ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ولیوں کو جو اقتدار کی کرسی عطا فرمائی ہے، جو ولایت کی کرسی عطا فرمائی ہے، میرا رب فرماتا ہے نہ ہی تو دنیا میں انہیں کوئی خوف ہے، نہ میدان قیامت کے دن انہیں کوئی غم ہوگا، نہ قیامت کے دن انہیں کوئی غم ہوگا۔ میرے دوستو مختصر سی حاضری آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بات کرتا ہوں شہنشاہ اولیاء، سلطان الاولیاء، سید الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کی یہ کرامت ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، میری ماں جب چھینک میری ماں کو آتی تو میری ماں کہتی الحمدللہ، تو میں ماں کے پیٹ میں اپنی ماں کو جواب دیتا یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان کے اندر پیدا ہوئے، اور جس دن آپ کی ولادت ہوتی ہے اس جیلان کے اندر 1100 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور 1100 بچے میں سے ہر بچہ اللہ کا ولی کامل بنتا ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، یہ میرے سرکار کی کرامت ہے، آپ کے ہونٹوں پہ جنبش تھی اور آپ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ہونٹوں پہ جنبش تھی اور آپ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ میرے دوستو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں آپ کی شان پر، اللہ کے ولیوں کی شان ہی نرالی ہے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کہ یہ اللہ والے جنہوں نے آ کر دنیا کے اندر ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزار دی، اور ساری زندگی دنیا کو اندھیروں سے نکال کر رحمان کے رستے پہ چلانے والے، ان کی زبانوں پہ اللہ اللہ کی صدا جاری ہوتی، اور جو کوئی ان کے قدموں میں پیوست ہو جاتا وہ بھی اللہ کا دیوانہ بن جاتا۔ اب کی شان پہ قربان جاؤ، فرماتے ہیں رسم بسم اللہ میں اس کے اندر جا کے بیٹھا، 5 سال عمر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سورہ بقرہ پڑھی، کرتے کرتے میں نے قرآن کے 18 پارے سنا دیے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، 18 پارے سنا دیے۔ وہ بزرگ مجھ سے پوچھتے ہیں ارے بچے آگے پڑھ، غوث اعظم فرماتے ہیں بس مجھے 18 پارے ہی یاد ہیں۔ 5 سال کا بچہ، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 سال کی عمر میں کیا کیا؟ 18 کے 18 پارے پڑھ کے سنا دیے۔ اس اللہ کے ولی نے پوچھا، اس بزرگ نے پوچھا ارے بچے یہ پارے تجھے کہاں سے یاد ہوئے؟ کہا حضور جب ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، اور ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی رہتی، اور ماں کی برکت سے اللہ نے مجھے بھی حافظ بنا دیا ہے، میں بھی حافظ بن گیا۔ قربان جاؤں آپ کی شان پر۔ فرماتی ہیں میری ماں مجھے اس وقت دودھ پلاتی جب قرآن کے 18 پارے پڑھ لیتی، 18 پارے پڑھ لیتی، اور ماں کہ اس دودھ کی برکت سے میں بھی 18 پاروں کا حافظ بن گیا۔ میرے دوستو اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ آخری بات، اگر ہم غور کریں
اللہ پاک نے جو ہمیں کتاب عطا فرمائی وہ کتاب اعظم عطا فرمائی ہے. اللہ پاک نے ہمیں جو فاروق دیا ہے وہ فاروق اعظم دیا ہے. اللہ نے جو ہمیں نبی دیا ہے وہ نبی اعظم دیا ہے. ارے اللہ پاک نے ہمیں جو غوث دیا ہے وہ غوث اعظم دیا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ ناز کے اندر قبول اور منظور فرمائے اور اسی محفل پاک کو میدان قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. انداز سے گفتگو فرما رہے تھے مسلک اہل سنت کے ممتاز عالمدین شہباز خطابت فخر السلام پورے گلشن زہرا بطول حضرت علامہ سید مختار حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ایک کلام کا حکم شاعر کا قلم اڑتا ہے اور بڑی محبت کی بات لکھتے ہیں کہ ایک قصہ عرض ہے پیارے نبی کی آل کا. جو سرکار کی آل سے پیار کرتا ہے وہ آواز بلند کہہ دے سبحان اللہ. اور جو سرکار کی آل سے جتنا پیار کرتا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں. ایک قصہ عرض ہے پیارے نبی کی آل کا. واقعہ یہ ہے علی ہے در کے دونوں لال کا. آج تک جو دن تھا کم سنی تھی آپ کی ان کی ہر ایک آرزو میں تھی خوشی ماں باپ کی. ایک دن شبیر و شبر باندھ کر یہ دل میں آس ایک تختی لکھ کے لائے فاطمہ زہرا کے پاس. اور پھر دونوں خوشی سے جھوم کر کہنے لگے شانی اپنی ماں کے بازو جھوم کر کہنے لگے پیاری امی جان ہم کو جلد سمجھا دیجئے کس کی تختی ٹھیک ہے اللہ فرما دیجئے. فاطمہ زہرا نے تختی ہاتھ میں کی جس گھڑی پیار سے دونوں کے چہروں پر نظر ان کی پڑی. سوچتی تھی کیا کہوں اب کس کی تختی ہے بری کس کی امیدوں کی گردن پہ چلاؤں میں چھری. بھائی کی تعریف بھائی جس گھڑی سن پائے گا مصطفیٰ کے لاڈ لینا جی کا دل دکھ جائے گا. سوچ کر یہ بات بولی اپنے پیاروں سے بطول فیصلہ اس کا کریں گے صرف داماد رسول. میرے بچوں میں جو کہتی ہوں اسی کو مان لو جاؤ یہ تختی دکھاؤ اپنے ابا جان کو. اتنا سن کر چل دیے شیر خدا کے سامنے دوڑے دوڑے دونوں پہنچے مرتضیٰ کے سامنے. پھر علی شیر خدا سے بھی یہی کی التجا پیارے ابا جان کر دیجیے ہمارا فیصلہ. دیکھ کر تختی علی کو بھی یہی آیا خیال اپنی ناکامی کو سن کر رو پڑے گا ایک لال. سوچ کر بولے علی مشکل کشا جاؤ اس کا فیصلہ کر دیں گے محبوب خدا. جب نبی کے سامنے تختی رکھی حسنین نے دیکھ کر تختی یہی سوچا شہ کونین نے جب علی و فاطمہ نے ان کا دل توڑا نہیں پھر میں کوئی فیصلہ کیسے کروں اپنے تئیں. اس لیے دے کر یہ تختی آپ نے جبریل کو یہ کہا جبریل سے میرے نام بر سنو جاؤ یہ تختی خدا کے سامنے لے جاؤ تم اور میری جانب سے اللہ کو سناؤ تم. یہ مقدمہ ہے علی ہے در کے نور عین کا میرے مولا تو ہی کر دے فیصلہ حسنین کا. لیکن تختی جب خدا کے پاس پہنچے جبرائیل اس طرح جبریل سے کہنے لگا رب جلیل جب میرے دل بھر کو اتنا پاسے ہے حسنین کا پھر میں کیسے دل دکھاؤں فاطمہ کے چین کا. اس لیے جنت میں سیب تم جا کر توڑ لو اور پھر پیارے نبی کے پاس جا کر یوں کہو یا نبی دونوں کی تختی پر اچھالو سیب کو یعنی تم اس فیصلہ کا جج بنا لو سیب کو. جس کی تختی پر گرے یہ پھل و تختی ٹھیک ہے خود پتہ چل جائے گا کس کی لکھائی ٹھیک ہے. جب اچھالا سیب کو پیارے رسول اللہ نے سیب نے کی گڑگڑا کی یہ دعا اللہ سے اس طرح حسنین کے دل ٹوٹنے کی بات ہے. میرے مولا آج میری لاج تیرے ہاتھ ہے جیت ہو کر بھی کسی کی ہار میں ہو جاؤں گا ہر مسلمان کی نظر میں خار میں ہو جاؤں گا. سیب کی فریاد سے عرش بری ہلنے لگا ہر فرشتہ غم سے رو رو کر گلے ملنے لگا. دیکھ کر یہ رنگ مولا کو محبت آ گئی جوش میں کونوں مقام والے کی رحمت آ گئی. فیصلہ حکم خدا سے جو برابر کا ہوا روز والا ہر طرف شبیر و شبر کا ہوا. فضل حق سے التجا جو سیب کی لائی اثر ہو کے دو ٹکڑے گرا آدھا ادھر آدھا ادھر. فضل حق سے التجا جو سیب کی لائی اثر ہو کے دو ٹکڑے گرا آدھا ادھر آدھا ادھر. دوستان گرامی کل آپ کی بھرپور محبتوں میں بھرپور نعروں کی گونج میں جس عظیم مداح رسول کو میں دعوت نعت دینے لگا ہوں آقا علیہ السلام کے نانے مقدس کا صدقہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. بات یہ ہے کہ جب اپنا پیر خانہ راضی ہو تو ہر آستانے سے خیرات ملتی ہے. آستانہ علیہ گولڈا شریف کے منظور نظر کیو ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن اور دیگر میڈیا چینل کے ممتاز و معروف سنخان رسول حق عزیز سنخان برادر عزیز جناب
محترم محمد علی چشتی صاحب تشریف لائیں اور میرے آقا کے حضور اپنی محبتوں کے پھول نچھاور میں نعرہ تکبیر. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. سرکار کے غلاموں کی طرف نعرے کو بلند کیجیے، نعرہ تکبیر. پھر ہم جا کے سینے کا زور لا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مستانہ عالیہ بری شریف. واسطہ نسبت حضور. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اللہ کے فضل سے میں یہاں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں اور ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے پیارے پیارے ثناخواں حضرات اور یہ نقیب محفل کامران تبسم نوری محترم، یہ بھی دیکھا جائے تو ثناخوان ہی ہے. سب کا بڑا خوبصورت پیارا پیارا رنگ ہے. بہرحال جس طرح مجھے اللہ نے توفیق دی میں انشاءاللہ ثنا پیش کروں گا، اور اگر کہیں کوئی کمی کجی ہو تو معاف فرمائیے گا. ہم سارے آج کل مشغول ہوتے ہیں تو بعض جگہ نہ بھی نہیں کرتا بندہ. ہمارے یہ کام ہے، اللہ نے ایک جگہ سرکار کے نالین کے صدقے ڈیوٹی لگائی بھی ہے، تو اس لیے کہیں کوئی کمی کجی ہو تو ان دنوں میں ویسے اگنور کرنا چاہیے. تھکا ہوں میں بھی، لیکن انشاءاللہ پیار سے پڑھوں گا، نیت اچھی رکھ کے آیا ہوں، اچھی نیت سے پڑھوں گا. محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں توجہ رکھ کر درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایسے نہیں بھائی، آپ سارے چشتی لوگ ہیں اور جا کے پڑھیے. ہمارے پڑھنے سے کوئی حضور کی ذات میں بلند نہیں ہونا، یہ میں پہلے بتا دوں. وہ تو عرفہ والا ذات ہی ہے، لیکن یہ ہم نے اپنے کام سے نہیں کرنی ہے، اس لیے دوسری پڑھیے بعد میں. صلی اللہ علیہ ذات محبوب خدا کیا ہے، زمانہ کیا سمجھ پائے، مقام مصطفیٰ کیا ہے. زمانہ کیا سمجھ پائے، مقام مصطفیٰ کیا ہے. برے ہیں یا بھلے اعمال، نازا ہوں شفاعت پر، میسر ان کی رحمت ہو تو پھر کھوٹا کھرا کیا ہے. میسر ان کی رحمت ہو تو پھر کھوٹا کھرا کیا ہے. رموز کائنات اللہ جانے، مصطفیٰ جانے. رموز کائنات، رموز کائنات اللہ جانے، مصطفیٰ جانے.
اب ان کے قدموں سے لپٹ جا دیکھتا کیا ہے، نصیر اب ان کے قدموں سے لپٹ جا دیکھتا کیا ہے، نصیر اب ان کے قدموں سے لپٹ جا دیکھتا کیا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ مجدد ملت شاہ احمد رضا صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ خاموشی بڑی کر دی آپ نے، خیر میں تو اپنے ذوق سے پڑھوں گا ایسا مسئلہ ہے، لیکن آپ نے آگے بھی محفل کو چلانا ڈھیلے ہو گئے، بہرحال جا کے بیٹھے، یہ حضور کی محفل ہے، ہم نے اپنا نصیب سنوارنا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو سمرے میں لوگ ہیں، کائنات ان کی سب کے سمرے، اس لیے جاگ کر اور بھی ہے باب نے پڑھنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت ہے اور اس کے اوپر بڑے پیارے لفظوں سے تضمین کہی ہے حضور چراغ گولڑا حضور پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کامران بھائی سب سے اولا والا ہمارا اوپر تضمین ہے، اعلیٰ حضرت کے شعر بھی سنیے اور پیر نصیر الدین صاحب کی وہ تضمین جو ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیے، بڑے خوبصورت شعر ہیں پیر صاحب کے بھی اور اعلیٰ حضرت کے بھی، مل کر گونج پڑھنی چاہیے۔ سب سے اولا کملی والا
भी सबसे औला सबसे औला एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा फिर सुन लीजिए कि दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए, दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए, अरे भीग लेने मदीने चले जाइए, भीग लेने मदीने चले जाइए। कोई देता है तो सामने लाइए, अरे कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी गैबदान कमली वाला हमारा नबी। बड़ा खूबसूरत शेर इस गज़ल के हिसाब से कि जिसके अज़कार की हैं सजी महफिलें, दम कदम से हैं जिनके ये सब रौनकें, बज़्म-ए कौनैन में जिसकी है ताबिशें, अरे बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा को लेकर आया हमारा नबी गैबदान कमली वाला। और क्यों नसीर अहले दुनिया पे रखे नजर, क्यों नसीर की तजल्ली से लगाए हुए हैं लो मदीने की, तजल्ली से लगाए हुए हैं दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं, और कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो, क्या वो डूबे, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। और जनाब तवज्जो कि कब्र की नींद से उठना कोई आसान नहीं, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, क्या वो डूबे जो
اللہ 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 مدینے پہ یہ جلووں کی بہار اللہ اللہ مدینے پہ یہ جلووں کی بہار بارش نور میں سب لوگ نہائے ہوئے ہیں بارش نور میں سب لوگ نہائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں اور بے دم بے دم یہی تو پانچ ہیں بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی لیکن نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر ارے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا بیدم یہی تو پانچ ہیں ہم ماننے والے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی ارے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ ارے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں اور بوسائے در سے نہ تو روک انہیں اے رضوان بوسائے در سے نہ تو روک انہیں اے دربار خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں نہیں آئے یہ ارے مہمان بلائے ہوئے ہیں خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں بوسائے در سے نہ تو روک خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے درائے اور جس کے لیے میں یہ شعر پڑھتا ہوں ہر جگہ توجہ کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ
ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا آمال کا بانی ہو نصیر باری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں کیا مطلوب ہیں جو محمد کے درائے ہوئے ہیں دوسری بہت آئیے سب مل کر چلتے ہیں حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں. بہت پیاری منقبت ہے اور یہ مجھے دی تھی سید اللہ حسین شاہ صاحب نے, تو بڑی پیاری نئی منقبت ہے, بڑی خوبصورت لکھی ہے انہوں نے. اس کو کوشش کریں میرے ساتھ مل کر پڑھیے. بڑے خوبصورت غوث پاک کی بارگاہ میں اشعار ہیں, توجہ سے اور جا کر میرے ساتھ پڑھیے. شاہ جیلانی شاہ جیلانی کرو مہربانی سن لے میرے دکھ درد کی کہانی. شاہ جیلانی کرو مہربانی سن لے کرے خود جس کی میرا غوث پاسبانی. شاہ جیلانی کرو مہربانی شاہ جیلانی. اور نسبت والوں کو نسبت کا شعر کہ غیر کے در کو کیا تکنا اپنے ٹکڑوں پہ ہی رکھنا. غیر کے در کو کیا تکنا اپنے ٹکڑوں پہ ہی رکھنا. قائم دائم رہے تیری راجدھانی. شاہ جیلانی شاہ جیلانی. اور جناب یہ شعر سنیے گا کہ وہ علی کا دلارا ہے اور فاطمہ کا بھی پیارا ہے. وہ علی کا دلارا ہے فاطمہ کا بھی پیارا ہے. میرا میرا پنجتن کی ہے نشان. شاہ جیلانی کہ جتنے بھی اولیاء آئے جتنے بھی اصفیاء آئے جتنے بھی اولیاء آئے اور جتنے بھی اصفیاء آئے سب نے مانی میرا کی حکمرانی. شاہ جیلانی کرو مہربانی شاہ جیلانی. اور یہ میرا خیال ہے
سرکار یہ شعر ہم لوگوں کے لیے ہے کہ تیری نسبت ملی جب سے ہو گئے ہیں غنی تب سے، تیری نسبت ملی جب سے ہو گئے ہیں غنی تب سے، تیرا منگتا کیوں نہ کرے حکمرانی شاہ تب سے، تیرا منگتا کرے کیوں نہ حکمرانی شاہ جیلانی، شاہ جیلانی۔ اور جانے کلام حاصل مرتبت سے کہ مصطفی چلن تیرا میرے غوث، مصطفی چلن تیرا اور حیدری پاک من تیرا، صورت میں ہے کون تیرا ثانی شاہ جیلانی۔ مصطفی چلن تیرا میرے غوث حیدری پاک بن تیرا، سیرت صورت میں ہے کون تیرا ثانی شاہ جیلانی۔ اور میں مقدر کا سلطان کے سگے شاہ جیلان، میں مقدر کا سلطان کے سگے شاہ جیلان، یہ انہی کی ہے الطاف مہربانی شاہ جیلانی، کرو مہربانی سن لے میرے دکھ درد کی کہانی شاہ جیلانی۔ ماشاءاللہ سامعین سے بکار جناب بلبل جبرستان رسالت، بلبل باغ مدینہ، برادر عزیز جناب محترم محمد علی چشتی صاحب سرکار کی بارگاہ میں اور بارگاہ حضور شہنشاہ بغداد پیر مینا میر مینا الشیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے محبتوں کے پھول نچھاور فرما رہے تھے، اور ان کی نعت کے دوران مسلک اہل سنت کی ہر دلعزیز شخصیت، قائد اہل سنت، شیر اہل سنت، عالم نبیل، فاضل جلیل، عالم معمل حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد چشتی صاحب مدد اللہ علانی، بانی جماعت اہل نسبت پاکستان، صدر جماعت اہل سنت ضلع راولپنڈی، آپ سے کی زینت بنے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ہمراہ بیکر اخلاص محبت جناب محترم حاجی طالب صاحب، جناب احمد سلطان سیفی صاحب، آپ سے کی زینت بنے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے تمام معزز مہمان گرامی کو آج کی اس بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں، بالخصوص دور و نزدیک سے جو احباب آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ بڑی شریف میں اس خوش مبارک کی خوبصورت محفل میں تشریف لائے، تمام کو میں فرید الاسر فاؤنڈیشن کے جملہ عہدیداران اراکین کی جانب سے آج کی اس بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قبلہ چشتی صاحب اپنی حاضری کو آہستہ آہستہ اختتام کی طرف لے کے جاتے ہوئے آج کی اس بزم کے آخری سناخان رسول کو دعوت نعت دینے لگا ہوں۔ شاید کا قدم اٹھتا ہے اور بڑی محبت کی بات لکھتے ہیں کہ چشتی صاحب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہ مسجد نبوی شریف کا صحن ہے، مولا کائنات قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ محمد علی بھائی، مسجد نبوی شریف کا صحن ہے،
مولا کائنات قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، قرآن کے سامنے ناطق قرآن اور ناطق قرآن کے سامنے قرآن۔ شاید نے بڑی محبت کی بات لکھی، اگر شعر کو سنبھال لیا میں سمجھوں گا میری حاضری پوری ہو گئی۔ شاید نے لکھا کہ مودت کا سمندر چڑھ رہا ہے، مودت کا سمندر چڑھ رہا ہے، مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے۔ ارے علی کے سامنے قرآن رکھو کہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے، علی کے سامنے قرآن رکھو کہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے۔ ارے کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے، علی سبھی کا مقدر سنبھال سکتا ہے، نہیں یہ کافی حشر میں رکوع و سجود علی کا پیار ہی خود سے گزار سکتا ہے۔ ارے یہودیوں سے کہہ دو کہ دور ہٹ جائیں، علی لحد سے نکل کر بیمار سکتا ہے۔ یہودیوں سے کہہ دو، ہاں یہودیوں سے کہہ دو، ہاں یہودیوں، کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے، علی سبھی کا مقدر سنبھال سکتا ہے، نہیں یہ کافی حشر میں رکوع و سجود علی کا پیار ہی خود سے گزار سکتا ہے۔ یہودیوں سے کہہ دو کہ دور ہٹ جائیں، علی لحد سے نکل کر بیمار سکتا ہے۔ یہودیوں سے کہہ دو، ہاں یہودیوں سے کہہ دو کہ دور ہٹ جائیں، علی لحد سے نکل کر بیمار سکتا ہے۔ اور قبلہ شاہ کی بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اپنی حاضری کو بارگاہ مولا علی مشکل کشا سے بارگاہ سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کہ کبھی محمد کی نیم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا۔ یہ آپ کے ذوق کی نظر کر رہا ہوں، جس کا ذوق بلند ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شاہ مشرقین پڑھنا۔ میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں تلاش کرتا ہوں، اکثر میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا۔ ارے کون حسین؟ سراج الدین سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے، بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، جتنے با کمال ہیں سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، حسین مٹ سکے کہ ہر یزید کی تھی آرزو، یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے، یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے۔ ارے گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے، باپ ہے بھوتراب اور ماں بطول ہے، لوگوں سے بھی چور ہے، درد سے نڈھال ہے، دل سے آج مٹ چلا حسین کا خیال ہے، اسی لیے تو قوم پر سوال ہی سوال ہے، حسین پاک باز ہے، خدا کو اس پہ ناز ہے، محبت حسین تو نماز ہی نماز ہے، حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین آپ کی نہیں بھرپور محبتوں میں بھرپور نعروں کی گونج میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں آستانہ عالیہ جلال پور شریف کے منظور نظر ثناکان رسول بلبل چمنستان رسالت فخر السادات جناب سید طارق مصطفیٰ حیدری صاحب تشریف لائیں اور میرے آقا کے حضور اپنی محبتوں کے پھول نشان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر اللہ مونٹے مائک رہتا تھلے میں کلا سیدہ پاک نے دنگر دا صدقہ انشاءاللہ جنہوں پتہ لگ سی نعرہ کا جواب آندہ کی نعرہ تکبیر اللہ سینے دا دور لا کے نعرہ رسالت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مشکور ہے جناب اور اپنے دادا سید غلام محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاضی غلام فرید صاحب سندا سن اور سوچدا سن کہ حضرت میر حزب اللہ دی کتنے ہی قرب دے اندر رہے اور کتنی محبت حاصل کر رہے ہیں، کدی وہ دن آئے گا کہ میں انہاں دے کول حاضر ہوں گا۔ آج اللہ نے میرے دن عطا فرمایا، لمبی چوڑی گل نہیں کرے گا، تانوں گزارش کرے گا
درود پر پڑھ صلی اللہ علیہ خدا دی قسم ہے بڑے شاعر دا کرا میں پڑھ محبت دے نال صلی اللہ علیہ یا محمد علی صاحب پڑھے میں بار بار دل سے خیال کرے کہ کلاسیکل سنانے کے لیے پیش کر اسی کیا کہنے سبحان اللہ او کی محفل سجائے ان کی محفل سجائے بیٹھے اپنی قسمت بنائے بیٹھے اپنی قسمت بنائے سجی
نوجوان شکی جو نشست ہوگی اس میں خصوصی نعت خوان جناب سید طارق باشا صاحب